بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے سیرت اور فضیلت پیش کی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میزبان اور نہایت ہی معروف و مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کا اصل نام خالد بن زید ہے، قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ ایمان لائے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ آ کر آپ نے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ اللہ کے رسول نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ایک اچھی خاصی تعداد لوگوں کی اسلام میں داخل ہو چکی تھی اور کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ لہذا یہ سب لوگ اور خاص طور پر مدینہ کے ذمہ دار لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خبر سن کر کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر قباء تشریف لائے، آپ کا استقبال کیا۔ ہر صاحب ایمان کی، ہر مسلمان کی یہ خواہش اور آرزو تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے گھر پر قیام فرمائے۔ اسی لیے ہر شخص آ کر اللہ کے رسول کی اونٹنی کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دعوها فإنها مامورة، اس اونٹنی کو اس کے حال پر چھوڑ دو کیونکہ یہ من جانب اللہ معمور ہے، اللہ کی جانب سے جہاں اس کو بیٹھنے کا حکم ہوگا یہ بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ چلتے چلتے یہ اونٹنی آگے چل کر حضرت ابو ایوب انصاری یعنی خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، اور یہ دولت بے بہا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں آئی، ان کے حصے میں آئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جو 2 منزلہ تھا، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے مکان میں جگہ عطا فرمائی، خود اوپر کی منزل میں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو نیچے کے حصے میں قیام کرایا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نیچے رہیں، ہم اوپر رہیں، یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بے حرمتی ہے۔ پوری رات اوپری منزل کے ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی، اور صبح پھر اللہ کے رسول سے اپنے خیال کا اظہار فرمایا، یا رسول اللہ آپ نیچے رہیں، ہم اوپر رہیں، یہ تو آپ کی شایان شان نہیں ہے، یہ تو ایک طریقے سے آپ کی بے حرمتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، چونکہ لوگ ملاقات وغیرہ کے لیے آتے ہیں لہذا ہم نیچے ہی ٹھیک ہے۔ لیکن ایک روز ایسا ہوا کہ اوپر والی منزل میں جو پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے پورے فرش پر پانی پانی ہو گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ شاید پانی کے قطرات نیچے بھی ٹپک سکتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ جس لحاف میں میاں بیوی جس لحاف کو استعمال کرتے تھے ان کے پاس وہی ایک لحاف تھا، اس کو جلدی سے انہوں نے پانی کے اوپر ڈالا، پانی جذب ہو جائے، اور پوری رات ایسے ہی بیٹھ کر گزار دی۔ صبح پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے رسول کو جب اس کا علم ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے قیام کو اوپر کی جانب منتقل کر لیا۔ جب تک آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام پذیر رہے تو مکمل آپ کے کھانے پینے کا انتظام بھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھا، اور سب سے پہلے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں کھانا بھیجتے، وہاں سے جو کھانا بچ کر آتا اس کھانے کو تناول فرماتے۔ بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ معمول تھا کہ جہاں سے اللہ کے رسول نے کھانا کھایا اور جس جگہ پر اللہ کے رسول کے انگلیوں کے نشانات ہوتے تھے وہ وہیں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی حیات طیبہ میں جملہ غزوات میں شرکت فرمائی ہے۔ سن 52 ہجری میں غزوہ قسطنطنیہ کے لیے
جانے والے لشکر میں شامل تھے۔ راستے ہی میں بیمار ہو گئے، بچنے کی امید نہ رہی۔ لشکر کے امیر یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور معلوم کیا آپ کی کوئی خواہش؟ فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو جہاں تک دشمن کی زمین ہے تو میرے جنازے کو وہاں تک لے کر کے ضرور جانا۔ چنانچہ انتقال کے بعد ان کی خواہش کی تکمیل کی گئی اور ان کو قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے قریب ہی لے جا کر دفن کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اور تعلق تھا، آپ کی اتباع کا مکمل خیال کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے، ایک بار حسب معمول ان کے یہاں سے کھانا پکا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجا گیا۔ کچھ دیر بعد جب کھانے کے برتن واپس آئے تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے تو کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، آپ نے کھانا بھی تناول نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئے اور فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھانا نوش نہ فرمانے کی وجہ دریافت فرمائی کہ آپ نے کھانا کیوں تناول نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں لہسن ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا لہسن حرام ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حرام تو نہیں، لیکن بو کی وجہ سے مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ کو ناپسند مجھے بھی ناپسند، اور پھر ہمیشہ کے لیے لہسن کھانا چھوڑ دیا۔ ان کی دینی حمیت اور اتباع سنت کا واقعہ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے میرے ولیمے کی دعوت میں جن صحابہ کرام کو مدعو کیا تھا ان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تشریف لائے، دیکھا میرے مکان کی دیواروں پر کپڑوں کے پردے لٹکے ہوئے ہیں، جنہیں دیکھ کر ابو ایوب انصاری نے بہت سخت ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا دیواروں کو کپڑے پہناتے ہو؟ والد صاحب نے عرض کیا حضرت، والد صاحب کو ان کے فرمانے پر بڑی خفت ہوئی اور کہا عورتیں غالب آ گئیں۔ اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے ہر شخص کے بارے میں یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ عورتیں اس پر غالب آ سکتی ہیں، لیکن تمہارے بارے میں عورتوں کے غلبے کا خطرہ بالکل نہ تھا۔ میں نہ تمہارے گھر میں قدم رکھوں گا اور نہ تمہارا کھانا کھاؤں گا، اور بغیر کھانا کھائے واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آپ کے بعد ان کے میزبان ہونے کا اللہ کے رسول دنیا میں نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ابو ایوب انصاری کا بڑا اکرام کرتے اور بڑا خیال کرتے تھے، اور اس وجہ سے ان کی بڑی عزت کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے میزبان رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کے اہل و عیال جب تک ان کے رہنے سہنے کا انتظام مدینے میں نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول نے ایک زمانے تک مستقل قیام ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بصرہ میں قیام فرما تھے، ان کے یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ابن عباس نے اپنا پورا مکان ماساد و سامان قیام کے لیے ان کے حوالے کر دیا اور بڑی مقدار میں ہدایہ اور عطایات پیش کیے۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی ان کے ساتھ کیا ہے۔ ان سے احادیث کی روایت کرنے والے صحابہ کرام میں حضرت برا بن عازب، زید بن خالد، حضرت مقدام بن مادی کرب، عبداللہ بن عباس، جابر بن سمرہ، حضرت انس بن مالک جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام، تابعین کی بھی ایک بڑی تعداد نے ان سے احادیث نقل کی ہے۔ یہ خلاصہ ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا۔ اصل نام آپ کا خالد بن زید ہے۔ قسطنطنیہ میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ غزوہ قسطنطنیہ کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کے آپ میزبان رہے ہیں اور ایک زمانے تک آپ نے اللہ کے رسول کی خدمت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی صحابہ کرام جیسی عقیدت اور صحابہ کرام جیسا ایمان عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔